تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے جس رب نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی اور ہم سب لوگوں کے لیے پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا رحم و کرم ہمارے ان اسلاف، ان صحابہ، تابعین پر ہو جنہوں نے اس دین کو ہم اور آپ تک پہنچایا۔ پچھلے دنوں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ الی سعد بن معاذ حین توفی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی، یہ بڑے زبردست انصاری صحابی ہیں اور ان کا بڑا یوگدان ہے اسلام کو پھیلانے میں، اسلام کو بڑھانے میں۔ وہ قبیلہ اوس کے سردار تھے اور شروع میں اسلام قبول کیا انہوں نے۔ انصار کے سردار تھے ایک طبقے۔ ان کی جب موت ہوئی تو اللہ کے رسول جنازہ پڑھانے کے لیے چلے، ساتھ میں جابر ابن عبداللہ بھی چلے۔ تو وہی جابر عبداللہ جو راوی ہیں حدیث کے صحابی، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ چلے سعد ابن معاذ کے جنازے میں۔ فلما صلی علیہ، جب اللہ کے رسول نے نماز جنازہ پڑھا دی اور ان کو قبر میں رکھ دیا گیا، ووضع فی قبرہ ثم صوبی علیہ، مٹی برابر کر دی گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خلاف معمول دیر تک تسبیح پڑھی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ثم کبر طویلا، پھر دیر تک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے پڑھی۔ یہ خلاف معمول تھا، کبھی ایسا ہوا نہیں تھا۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا۔ فقیل لہ، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا لما سبحت ثم کبرت یا رسول اللہ، یہ آج آپ نے خلاف معمول تسبیح اور تکبیر دونوں دیر تک کیوں کی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لقد تضایق القبر علی ھذا العبد الصالح، اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی۔ صحابی رسول جن کا مرتبہ کیا ہے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ سارے نبیوں کے بعد جن کا درجہ ہوتا ہے وہ صحابی ہوتے ہیں، پھر ان میں طبقے ہیں، عشر مبشرہ سب سے اونچے ہیں، پھر اصحاب بدر ہیں۔ بہرحال صحابی جو نچلے طبقے بھی ہیں، طبقے کے بھی ہیں، وہ آج کے بھی ساری دنیا کے مسلمانوں پر بھاری ہے، ایک صحابی سب پر بھاری۔ لیکن ان کی بھی قبر تنگ ہو گئی تھی، ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لقد ضاق القبر علی ھذا العبد الصالح، اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی، مٹی چپک گئی۔ اور بتایا یہ وہ صحابی ہیں تحرک لہ العرش، ان کی موت پر عرش حرکت میں آ گیا۔ جیسے زمین میں زلزلہ آتا ہے نا، عرش ہل گیا۔ اتنے بڑے صحابی، ان کی موت کا یہ عالم ہے کہ وہاں عرش حرکت میں آ گیا، دروازے آسمان کے کھول دیے گئے ان کے لیے۔ موت ہوئی تو 70,000 فرشتے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے، 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے میں شرکت کی، دعائے مغفرت میں شریک رہے۔ اللہ کے رسول نے جنازہ پڑھایا، سارے صحابی جنازے میں، اور ان کا یہ عالم۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ ہم جیتے اس لیے ہیں کہ ہم مر جائیں، یہ اللہ نے زندگی دی ہے مرنے کے لیے، زندگی عیش کرنے کے لیے نہیں، دنیا سے دل لگانے کے لیے نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کن فی الدنیا کعابر السبیل، دنیا میں ایسے جیو جیسے کہ مسافر جیتا۔
مسافر جب سفر کرتا ہے تو منزلوں کو گھر نہیں بناتا، منزلوں سے دل نہیں لگاتا، راہ سفر کو دل نہیں لگاتا، بلکہ وہ سفر کرتا چلا جاتا ہے، اس کی منزل کچھ اور ہوتی ہے، ہماری منزل بھی کچھ اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی جو ہمیں اور آپ کو دی ہوئی ہے، یہ جو نعمت ملی ہے، یہ حصول جنت کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اپنی زندگی کو ذخیرہ آخرت بنائی۔ مال اللہ نے دیا ہے تو اس مال کو بھی جنت کا ذریعہ بنائیے۔ مال مقصود اصلی نہیں ہے، مال اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کھائیں پیئیں پہنیں اوڑھیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کے پاس پہلے بھیج دیں، وہیں جمع کریں، یہاں نہ جمع کریں وہاں جمع کریں۔ صحابہ یہی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی جو ہمیں دی ہے نا، وہ 4 مرحلوں میں دی ہوئی۔ پہلا مرحلہ تو ہمارا آپ کا وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں گزارتے ہیں، اس وقت بھی ہم زندہ ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں۔ وہ 9 مہینے جو ہم ماں کے پیٹ میں گزارتے ہیں وہ بھی زندگی کا ایک مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ پیدائش کے بعد سے شروع ہوتا ہے جو موت تک کا ایک مرحلہ ہے، اور پھر مرنے کے بعد ایک زندگی شروع ہوتی ہے۔ آپ مرتے نہیں ہیں، آپ کی روح مرتی نہیں ہے، یہ آپ کا جسم صرف آپ کا ساتھ چھوڑتا ہے۔ یہ جو روح ہے یہ مر نہیں جاتی ہے، یہ صرف ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ اگر نیک ہے تو ظاہر سی بات ہے جنت و دوزخ تو فیصلے کے بعد ہے، میدان محشر میں حساب و کتاب کے بعد ہوگا۔ اگر نیک روحیں ہیں تو جنت کی کھڑکی اس پہ کھولی جاتی ہے، اعلیٰ علین میں ان کو جمع کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ آرام سے رہیں۔ اور اگر بد روحیں ہیں تو سجین میں جمع کی جاتی ہے جہاں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ یہ ایک وقفہ ہے۔ قیامت کا نفخ اول نفخ ثانی، جب پہلا سور پھونکا جائے گا پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، پہلے سور پھونکنے پر ساری دنیا کے لوگ مر جائیں گے جو اس وقت زندہ ہوں گے، اور دوسری پر ساری دنیا کے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، میدان محشر میں چلیں گے، حساب و کتاب ہوگا، پھر اس کے بعد جنت یا دوزخ۔ اور دیکھیے زندگی کے 4 مرحلے ہیں، آخری مرحلہ آپ کا جنت یا دوزخ میں گزرے گا۔ تیسرا مرحلہ وہ ہے جو آپ قبر میں گزارتے ہیں، قبر سے لے کے میدان محشر تک، اور دوسرا مرحلہ وہ ہے جو پیدائش سے لے کے موت تک ہے، اور پہلا مرحلہ وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں۔ یہ زندگی کے 4 مراحل ہیں، اور آپ دیکھیں گے اگر دماغ لگائیے تو آپ پائیں گے کہ زندگی کے یہ 4 مرحلے آپس میں مربوط ہیں، ان کا ایک دوسرے سے گہرا ربط ہے، گہرا رشتہ ہے، گہرا تعلق ہے، کوئی کسی سے الگ نہیں ہے۔ ہم ماں کے پیٹ میں اتنے بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہاتھ پیر ہوتے ہیں، ہمارے اعضاء صرف تیار ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد 20 سال تک 15 سال تک انہی اعضاء کی نشو و نما ہوتی ہے۔ آپ کو ایک موقع ملتا ہے کھانا پینا، عضو کو مضبوط کرنا، دل و دماغ کو مضبوط کرنا، علم سے خود کو مزین کرنا، کیونکہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے 2 مرحلوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک قبل بلوغ ایک بعد بلوغ۔ قبل بلوغ جو آپ کو زندگی ملی ہے تیاری کے لیے ملتی ہے، بعد بلوغ آپ کو میدان عمل میں آنا پڑتا ہے، 2 کام کرنے پڑتے ہیں، جینے کے لیے بھی سنگھرش کرنا ہے اور موت کے بعد کے دن کے لیے بھی تیاری کرنی۔ اس لیے بعد بلوغ بالغ ہونے کے بعد آپ پر شریعت کا ہر قانون لاگو ہو جاتا ہے، آپ پر نماز فرض ہو جاتی ہے، روزہ حج زکوٰۃ ساری چیزیں آپ پر فرض ہوتی ہیں، اور سب آپ سے مخاطب ہو جاتا ہے۔ تو یہ زندگی کا جو مرحلہ ہم لوگوں کا ہے، ہم جس دوسرے مرحلے میں چل رہے ہیں، دراصل یہ تیاری کے لیے ہے اس مرحلے کی جو ہم تیسرا شروع کرنے والے ہیں۔ ہم کب دنیا چھوڑ کے چلے جائیں، ہمارے ساتھ کیا کیا ہونا ہے، عذاب قبر پر آپ کا ہمارا سب کا یقین ہے، اور آپ کو پتہ ہے قبر میں آرام نہیں ملے گا، 3 سوالات ہوں گے، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا۔ آپ کا عمل بولے گا، آپ کا علم نہیں بولے گا، وہاں علم تو روانہ ہو جائے گا۔ جب وہ دہشتناک مناظر سامنے آئیں گے، فرشتے آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو آپ کا علم نہیں بولے گا، آپ کا عمل بولے گا، آپ کا یقین بولے گا، آپ کا استقلال بولے گا۔ اسی لیے ہم نے 3 سوالوں کے جواب کی تیاری شروع کرائی تھی جو پچھلے رمضان تک مسلسل چلتی رہی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس بیچ میں جو ہمارے مضامین تھے خطبے کے وہ وقتی تھے، اب انشاءاللہ ہم اس مضمون کو واپس آپ کے سامنے میں لے کے آئیں گے۔ ہم نے رب کا تعارف کرایا، توحید بتایا آپ کو کئی ہفتوں تک،
کہ سب سے پہلے من ربک کا سمجھیے آپ سے کیا سوال ہو رہا ہے. آپ سے آپ کے رب کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. آپ اگر رب کو نہیں جانتے ہیں تو عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ پہلے رب کو جان لینا ضروری ہے کہ آپ رب کو جانیں, پہچانیں, اپنے معبود کو. اپنے معبود کو پہچاننے کے بعد ہی آپ عبادت کر سکیں گے. بتایا گیا آپ کو. دوسرا سلسلہ شروع ہوا تھا کہ نبی کو پہچانیے آپ. میں نے سلسلہ شروع کیا تھا نبی کا, بتایا آپ کو نبی کہاں پیدا ہوئے, کس طرح سے پلے بڑھے, جوان ہوئے, کیسے نبوت ملی, کیسے قرآن کا نزول ہوا. اور مکے میں آپ جو سنگھرش کر رہے تھے اس کے 12 سال میں نے آپ کو بتائے کہ نبوت کے 12ویں سال میں, نبوت کے 12ویں سال میں مدینہ سے 12 لوگ آئے تو بہت سارے حج کرنے کے لیے, لیکن ان میں سے 12 لوگ عقبہ کی گھاٹی میں منا سے قریب ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو کی اور خفیہ طور پر وہ ملے اور وہ مسلمان ہوئے. یہ 12 لوگ پہلی بار مدینے سے اسلام, مکے سے باہر مدینے میں اسلام جا رہا تھا, یہ 12 لوگ مسلمان ہوئے تھے. اسلام کیسے آپ تک پہنچا؟ تو نبوت کے 12ویں سال میں 12 لوگ مسلمان ہوئے تھے. اس گھاٹی میں خاموشی اور چپکے سے ملے تھے اللہ کے رسول سے, کیونکہ مکے والوں کا پہرا تھا. وہ کسی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑ سکتے تھے. اللہ کے رسول کی دعوت و تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ بنتے تھے, وہ مارتے تھے مسلمانوں کو, اس توحید کو قبول کرنے والوں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی. اسلام میں داخل ہونے کا مطلب ہے کچھ باتوں کا اقرار. تو اللہ کے رسول نے 12 لوگوں سے بیعت کی, اقرار لیا, عہد و پیمان لیا. ان عہد و پیمان میں یہ پہلی بات تھی کہ تم لوگ ہر حال میں توحید پر قائم رہو گے. ان یعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا, ایک اللہ کی عبادت کرو گے اور اس کی عبادت میں کبھی کسی کو شریک نہیں کرو. یہ چیز آج کے مسلمان سمجھتے نہیں. عبادت میں شرکت کرتے ہیں, اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک کر دیتے ہیں, اور یہ شرکت اتنا بڑا گناہ ہے, یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ کی ساری نیکیوں پہ پانی پھیر دیتا. اس لیے بار بار توحید اور شرک کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وقتاً فوقتاً یہ مضامین میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ کی دماغ کو تازگی ملے اور آپ سمجھ سکیں. تو اللہ کے رسول نے 6 چیزوں کی بیعت لی تھی. ان یعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا, ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا, کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو گے. ان 12 صحابہ سے, 12 مسلمان سے جو خفیہ طور پر مسلمان ہوئے تھے گھاٹی میں, رات کے اندھیرے میں تہائی حصہ گزرنے کے بعد, پہلی چیز تھی کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے, اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرو. اور دوسری بات تھی وَأَن لَا تَسْرِقُوا, تم چوری نہیں کرو گے. عرب میں یہ بیماری بہت عام تھی اس دور جاہلیت میں. اسلام سے پہلے چوری اور ڈکیتی فیشن تھا. ہر طاقتور آدمی ہر غریب اور کمزور کو مار پیٹ کے ساری دولت چھین لیا کرتا تھا. یہ اس کا حق تھا, یہ اس کا بڑپن تھا. لوگ اس کی عزت کرتے تھے طاقتور کی. جیسے آج وہ دور جاہلیت پھر آ چکی ہے. یہ گنڈوں کی دیکھ لیجیے عزت ہے جو دادا گیری کرتا ہے. سارے شرفا منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں اور شریفوں کا چپ رہنا ان کا حوصلہ بڑھ جانا ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول نے دوسری بیعت لی وَأَن لَا تَسْرِقُوا, تم چوری نہیں کرو گے کبھی. تمہیں اسلام قبول کر لیا ہے, مسلمان کبھی چور نہیں ہو سکتا. اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ اللہ دیکھ رہا. وَلَا تَزْنُوا, تم زنا نہیں کرو گے. مسلمان ہونے کا مطلب ہے ان طرح کی برائیوں سے دور ہو جانا, اپنے آپ کو روک لینا. جو آدمی اپنے آپ کو نہ روک سکے سمجھ لے کہ اسلام اس کا ناقص ہے, اس کے پاس ایمان نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, پرسوں پڑھائی میں نے وہ حدیث, کہ جب چوری کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے. جب زنا کرنے والا زنا کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے. شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو اس حالت میں ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے. اور ڈکیتی کرنے والا جب ڈکیتی کرتا ہے تو اس ڈکیتی کی حالت میں ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے.
صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایمان نکل کے جاتا کہاں ہے؟ اس کے دل و دماغ سے ایمان چلا جاتا ہے، توحید چلی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کذل سائے کی طرح اس کے سر پہ آ جاتا ہے، وہ نکل کے باہر آ جاتا ہے۔ یعنی ایمان گوارا نہیں کرتا ہے کہ ایک آدمی مومن ہوتے ہوئے چوری کر لے، مومن ہوتے ہوئے زنا کرے، مومن ہوتے ہوئے شراب پی لے، مومن ہوتے ہوئے چغلی کر لے، مومن ہوتے ہوئے ڈکیتی کر لے۔ ایمان اس بات کو گوارا کرے گا ہی نہیں، یا تو ایمان رہے گا آپ کے اندر یا پھر چوری ڈکیتی زنا کاری رہے۔ تو اللہ کے رسول نے وعدہ لیا ان 12 مسلمانوں سے کہ تم چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، شرک نہیں کرو گے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گے۔ اس زمانے میں یہ بھی بڑا عام تھا، بچیاں پیدا ہوتی تھیں تو اس عار سے، اس شرم سے لوگ قتل کر دیا کرتے تھے کہ مجھے کسی کو داماد بنانا پڑے گا۔ لوگ بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، بیٹوں کو زندہ رکھتے تھے۔ یہ بیماری بھی بڑی عام تھی عرب میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ختم کرایا۔ اسلام کا یہ احسان پوری دنیا پر ہے۔ یہ تو آج یہ تحریکیں شروع ہو رہی دنیا کے اندر، 1400 سال پہلے اسلام نے اس تحریک کو شروع کیا کہ بچیوں کو زندہ رہنے کا حق دیا، عورتوں کو زندہ رہنے کا حق دلوایا۔ اور آج بھی گاہے بگاہے یہ بیماری ہم لوگوں کے طبقے میں بھی دکھائی دے جاتی ہے، مسلمانوں میں، غیر مسلموں میں تو بہت عام ہے۔ شادی بیاہ کے ان غلط رسم و رواج نے لوگوں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ بیٹیوں کو ماریں۔ یہ جہیز، یہ بارات، یہ لعنتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے لوگ اپنی بیٹیوں کو مار رہے ہیں، کیونکہ ایک ایک شادی پہ 20-20 لاکھ 30-30 لاکھ روپے خرچہ رہے ہیں، کروڑوں میں لوگ خرچ کر رہے ہیں پیسے والے، غربا کی شادی نہیں ہو پا رہی۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا تَعْصَوْا فِي مَعْرُوفٍ، کسی نیکی کا حکم تمہیں دیا جائے تو اس میں نافرمانی نہیں کرو، اس کو کرو گے، اس پہ عمل کرو گے۔ اور چھٹی بات جو اللہ کے رسول نے کہی وہ یہ کہ تم آپس میں فتنے نہیں کرو گے، تم کوئی ایسی بات نہ کرنا جس سے تمہاری جماعت میں پھوٹ اور انتشار پیدا ہو جائے، یعنی یہی غیبت، چغلی، یہی سب ہوتی ہے نا جس سے انتشار اختلاف ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے معاہدہ لیا اس پہلے مسلمان سے جو اسلام قبول کر رہے تھے مکے سے باہر، چنانچہ ان 12 لوگوں نے قبول کیا، کہا فبایعنا ہو۔ صحابی رسول جو اس کے راوی ہے تو عبادہ بن صامت کہتے فبایعنا ہو، ہم سب لوگوں نے اس کا اقرار کیا۔ عربوں کے اندر ایک خوبی تھی، وہ جو بولتے تھے وہ کرتے تھے۔ آج یہ اس خوبی سے بھی ہم لوگ محروم ہیں۔ عرب کے لوگ چاہے جتنے برے تھے اس دور میں، مگر ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ یہ بڑی خوبی تھی کہ اللہ نے رسول ان کو اسی لیے دیا۔ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے کیونکہ بزدل نہیں تھے، جھوٹ بزدل بولا کرتا ہے، کمزور بولا کرتا ہے۔ جو سچے لوگ ہوتے ہیں، ہمت والے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ عربوں میں خوبی تھی، وہ سچ بولتے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے بیعت کی اس بات پر، اور اسی پیغام کو لے کر وہ مدینہ چلے۔ اللہ کے رسول نے ایک صحابی مصعب بن عمیر کو تبلیغ کے لیے بھیج دیا کہ جاؤ بسو مدینے میں رہو اور ان کی تبلیغ کرو، پہنچاؤ، دین بتاؤ انہیں۔ 1 سال کے اندر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلے اوس کے ہر فرد کو اسلام پہنچا دیا اور سارے لوگ مسلمان ہو گئے، ایک بڑی تعداد مسلمانوں میں۔ یعنی اسلام پہنچا مدینے میں، اللہ کے رسول مکے میں، اور صرف ایک مبلغ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی گئے اور وہاں مستقل قیام کیا، پورے سال رہے، دعوت و تبلیغ کرتے رہے، اور ایک قبیلہ پورا مسلمان ہوا، دوسرے قبیلے میں بھی بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ اللہ کے رسول کو یہ خوشخبری ملی اگلے حج پر، 13 میں، نبوت کے 13ویں سال میں حج کرنے کے لیے آئے لوگ مدینے سے۔ ان میں ایک بڑی تعداد اسلام قبول کرنے والوں کی پھر آئی۔ یہاں سے آپ کو سنانا تھا، یہاں تک سلسلہ پہنچا ہوا تھا، وہ تمہید تھی۔ اب یہ سلسلہ یہاں سے نیا شروع ہوگا کہ دیکھیے ہمارے اوپر ہمارے ان اسلاف، ان بزرگوں کا کیا کیا احسان ہے اور کس کس طریقے سے ان لوگوں نے اسلام پہنچایا۔
بڑی تعداد حج کے لیے مدینہ سے لوگ آئے، ان میں مشرکین کی تعداد زیادہ تھی، چونکہ اس وقت مشرکین سارے حج کرتے تھے، اور انہی میں گھل مل کر کے وہ لوگ بھی آئے جو اندر سے یا تو مسلمان تھے یا پھر یہ کہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، اور راستے میں پلاننگ کر لی ان لوگوں نے کہ اب اللہ کے رسول کو مکہ میں ہم لوگ نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے رسول کو ان پہاڑوں میں بھٹکتے ہوئے ہم نہیں چھوڑیں گے، اب اس قصبہ پرسی کے عالم میں نہیں چھوڑیں گے، ہم لوگ اللہ کے رسول کو لے کے مدینہ آ جائیں گے۔ کیا جذبہ تھا! وہ انصاری صحابی جن کے پاس غربت تھی، دولت نہیں تھی، کسان تھے لوگ، لیکن طے کر لیا راستے میں ہی کہ اللہ کے رسول کو لے کے آنا۔ چنانچہ لوگ مکہ پہنچے، طواف کیا، اور ان کے جو سربراہ تھے انہوں نے خفیہ طور پر اللہ کے رسول سے ملاقات، اور اللہ کے رسول سے ٹائم لیا ملنے کا۔ اللہ کے رسول نے وہی ٹائم دیا جو پچھلے سال کا ٹائم تھا کہ جب سارے حاجی لوگ مینا میں ہوں گے، مینا میں 3 دن قیام رہتا ہے حاجیوں کا اس میدان میں، اسی سے قریب ایک گھاٹی ہے، رات کے تہائی حصے میں، رات کے 2 بجے لگ بھگ 3 بجے اسی جگہ سب جمع ہو جانا، اور وہ سارے جو مشرکوں کے ساتھ گھلے ملے تھے ساتھ آئے، ڈیرا ڈالا خیمے میں، اور رات کے جب تہائی حصہ گزرا تو وہ جو مسلمان تھے، جو تھے پہلے سے، جو ہونے آئے تھے، رسول کو دیکھنے کے مشتاق تھے، بے چین تھے دل میں، مطلب ایک شوق لے کر آئے تھے، وہ لوگ چپکے سے اٹھ کر اس گھاٹی میں جمع ہونے لگے۔ ان کے مشرکین ساتھی سو رہے ہیں مدینے کے، اسی کے پہلو میں وہ بھی سو رہے ہیں، لیکن اس طرح جدا ہوئے کہ اسے خبر بھی نہیں۔ اور اب کی بار 72 لوگ جمع ہوئے، وہاں 73 لوگ مرد، 73 2 عورتیں اس میں تھیں، یہ 75 لوگ جمع ہوئے اس گھاٹی کے اندر۔ جمع ہو گئے سارے لوگ، رات کی تنہائی میں بالکل سناٹا تھا، سارے لوگ سو رہے۔ کیا منظر رہا ہوگا، ڈر بھے دیکھ لیجیے آپ۔ آج تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں کو فری ملا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھتے، اذان ہو رہی ہے، مسجدیں آباد ہیں، دین سے دور ہم لوگ ہیں، لیکن اس زمانے میں کیا شوق تھا لوگوں کا۔ ملے اللہ کے رسول آئے، حضرت عباس رسول اللہ کے چچا، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے لیکن اللہ کے رسول کے ہر مشورے میں شریک رہتے تھے، ساتھ میں آئے، میٹنگ ہوئی خفیہ طور پر، سارے لوگ ملے۔ حضرت عباس رسول اللہ کے چچا جو بہت بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے سب سے پہلے اپنی بات رکھی مدینے والوں کے سامنے میں کہ مدینے والوں، یہ میرا بھتیجا، تمہارے رسول ہیں، اپنی قوم میں معزز ہیں، یہاں خاندان ان کا حمایتی ہے، جیسے بھی جی رہے عزت کی زندگی جی رہے ہیں، اگر تم لوگ اپنے جان و مال سے حفاظت کر سکتے ہو تو پھر لے جاؤ، ورنہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ ابھی صحابی تھے برہ ابن معرور، اٹھے مدینے کے، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ اپنی جان اور اپنا مال، اپنے بال بچوں کو ان پہ نثار کر دیں گے، ان کو آنچ نہیں آنے دیں گے اللہ کے رسول کو۔ اللہ کے رسول آپ سنائیے اپنا فیصلہ، ہم سب کو کچھ قربان کر کے بھی آپ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، مال دھن دولت جو بھی ہے ہم سب قربان کریں گے آپ کے اوپر، آپ سنائیے اپنا فیصلہ۔ اللہ کے رسول نے اسلام کا پیغام پہنچایا، قرآن کی تلاوت کی، لوگوں کو دعوت دی، توحید کی، اسلام سمجھایا۔ اب اس کے بعد بیعت کی باری تھی، اور زمانے میں ایک ایک کا ہاتھ میں لے کے اقرار لینا پڑتا تھا۔ اللہ کے رسول سے لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے، ہم لوگ بیعت کے لیے تیار ہیں۔ تو مدینے کے ایک مسلمان کھڑے ہوئے کہنے لگے، اللہ کے رسول رک جائیے۔ لوگوں سے کہا، لوگوں تم سمجھ رہے ہو رسول اللہ کو اپنے ساتھ لے جانے کا مطلب؟ پورا عرب تیرا دشمن ہو جائے گا، تیرے بال بچے کاٹ دیے جائیں گے، تیرے بڑے بزرگ کاٹے جائیں گے، کیا تم تیار ہو اس سودے کے لیے؟ سودا تو بہت بہتر ہے، اس دنیا اور آخرت کا بہتر سودا ہے، لیکن کیا تم لوگ تیار ہو؟ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بولو۔ سب نے کہا ہم بالکل تیار ہیں۔ وہ بیچ میں سے ہٹ گئے، برہ ابن معرور کھڑے ہوئے بیعت کے لیے، ایک دوسرے صحابی رکاوٹ بن گئے مدینے کے ہی، کہنے لگے پھر سوچ لو، اگر تم نے کبھی بھی دھوکہ دیا رسول کو تو تیرا کیا انجام ہوگا دنیا اور آخرت میں۔ اگر پکا ارادہ رکھتے ہو جان و مال قربان کرنے کا
تو بیعت کرو، ورنہ ابھی سے پیچھے ہٹ جاؤ، تم اللہ کے یہاں معذور سمجھے جاؤ گے کہ اتنا تعداد تمہاری تھوڑی ہے۔ لیکن سارے مدنی صحابی طے کر کے آئے کہ ہمیں ہر حال میں رسول کو حاصل کرنا ہے۔ کیا جذبہ تھا، کیا وفا تھا، اور آخر کار یہ بیعت ہوئی، اور بیعت بھی اس انداز میں ہوئی کہ اللہ کے رسول نے ایک ایک کا ہاتھ میں لے کر بیعت اور پیمان کیا، اقرار لیا سب سے کہ تم شرک نہیں کرو گے، اب مرنے دم تک چوری، زنا، ڈکیتی، جھوٹ وغیرہ ساری برائیوں سے توبہ کروائے۔ وہ تھے مسلمان۔ آج ہم کر سکتے ہیں تو پیمان، آج ہم یہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ چلو آج کے بعد میں اس برائی کو چھوڑ دیں گے۔ وہ کیسے لوگ تھے؟ اور آخر کار بیعت تام ہوئی، سارے مردوں سے اللہ کے رسول نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیعت لیا، اور خواتین سے صرف بالقول لیا، باتوں سے بیعت لیا۔ پھر اس کے بعد سارے لوگوں کو اللہ کے رسول نے کہا اپنے اپنے خیموں میں چلے جاؤ، اور سب چپکے جانے لگے اپنے خیموں کی طرف۔ ابلیس کو خبر لگ گئی، بڑا نازک وقت تھا، ابلیس کو اب تک پتہ نہیں تھا۔ ابلیس نے مرد کی شکل میں پہاڑ پہ کھڑے ہو کے شور مچا دیا، اے اہل خیمہ، اے حاجیو، محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ پلاننگ کر رہے ہیں تمہارے اوپر حملہ کرنے۔ یہ بات اس انداز میں کہی گئی کہ پورے اہل خیمہ میں سے جس نے بھی جو جگہ تھے سب نے سنا، اور یہ خبر صبح ہوتے ہوتے ابو جہل اور ابو لہب کو پہنچ گئی کہ اچھا یہ خفیہ میٹنگ ہو گئی محمد کی۔ اور صبح ہی صبح پورا وفد آ دھمکا مکے سے، مدینے والوں کے سامنے میں احتجاج بلند کیا اور کہا کہ تم نے محمد سے میٹنگ کی ہے۔ سارے مسلمان چپ رہے، اور سارے مشرکین جو تھے سب نے تردید کر دیا، ایسا ہوا ہی نہیں ہے، ہم سب لوگ سو رہے ہیں، رات بھر سو رہے ہیں۔ بات آئی گئی ہو گئی، مگر شام ہوتے ہوتے مکے والوں کو قریبی ذرائع سے خبر مل گئی کہ وہ بات سچی تھی، اور ادھر مدینے والوں نے بوریا بستر باندھا اور چلنے کی تیاری کی، بلکہ چلے گئے۔ مکے والوں نے پیچھا کیا، 2 صحابی پکڑے گئے، ان میں ایک تو یہی تھے سعد بن معاذ، ان کے بال سے پکڑ کے گھسیٹ کے لایا گیا، مارا گیا۔ ایک صحابی تو لڑ بھڑ کے بھاگ گئے۔ بہرحال بعد میں ان کو بھی چھوڑ دیا گیا، کیونکہ مطیع بن عدی مکے میں ایک بڑے مالدار تھے، اور تجارت کے لیے جب جاتے تو ان کے پاس ٹھہرتے تھے، انہوں نے بیچ بچاؤ کیا۔ دیکھیے اب پلاننگ یہاں سے ہو رہی ہجرت کی، مسلمانوں کو اللہ کے رسول حکم دیں گے ہجرت کرنے کا۔ یہ اسلام، یہ توحید دنیا میں آپ کو مصیبتوں میں ضرور مبتلا کرتا ہے، لیکن اس پر قائم رہنے والوں کو رب کریم جنت میں داخل کرے گا۔ یہ بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو سمجھیے، اور رسول کی پریشانی کو بھی دیکھیے، اور اس دور کے مسلمان کی قربانیوں کو دیکھیے، اور آپ اس دین کو، اس پیغام کو اپنے نسلوں میں منتقل کیجیے، آگے تک پہنچائیے، اپنے بچوں کو موحد بنائیے۔ رسول کی سیرت سنانے کا مطلب ہمیں اپنے اندر اصلاح کرنا، صحابہ کو سمجھانے کا مطلب ہمیں خود کے اندر اصلاح کرنا ہے۔ ہم بدلنا شروع کریں۔ ہم کب بدلیں گے؟ موت سر پہ کھڑی ہے۔ آپ جتنی تیزی سے دولت کی طرف بھاگ رہے ہیں نا، دولت اتنی ہی تیزی سے آپ سے بھاگ رہی ہے، اور اتنی ہی تیزی سے موت آپ کا، ہمارا، سب کا پیچھا کر رہی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کے لیے آپ تیار رہیے کہ آپ کو مرنا ہے، اور اپنی موت کو یاد کیجئے، اپنے اعمال کو اپنے موت کے لحاظ سے سوچئے کہ ہمیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ رب کریم ہمیں اور آپ کو راہ مستقیم پر چلائے۔ رب کریم ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے پچھلے گناہ صغائر و کبائر سے مغفرت کے طلبگار بنیں۔ ہمیشہ رب سے دعا کریں مغفرت کی، اپنے لیے بھی، اپنے گزرے ہوئے بزرگوں کے لیے بھی، اور سارے مسلمان کے لیے، اور نئی زندگی شروع کرنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کے طور طریق کو اپنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔